السلام علیکم ویورز، دس از می ونس اگین سائرہ سیدہ، اور آج کی دو مجھے خبریں بہت مزے کی لگیں تو میں نے سوچا کیوں نہ اس حوالے سے ایک ولاگ ریکارڈ کیا جائے، اور وہ کچھ خبریں ہیں ایک مریم صاحبہ کے حوالے سے اور مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے۔ تو پہلے جی ہم مریم نواز نے آج ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے، اور بہت ہی مزے کی ٹویٹ مجھے تو وہ لگی پڑھ کر، آپ لوگوں کو بھی سناتی ہوں اس کا لب لباب کیا تھا۔ تو آج کی خبر جو ہے پہلی وہ یہ ہے کہ وزارت عظمیٰ قبول نہ کرنے کا مطلب، بات پہ غور فرمائیں، وزارت عظمیٰ قبول کرنے کا نہ قبول کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ نواز شریف سیاست چھوڑ رہے ہیں۔ آج کا آپ لوگوں نے یہ تھمبنیل بھی دیکھا، اس میں بھی یہی ہے، اور غور اس پہ کہ نواز شریف سیاست چھوڑ رہے ہیں، لیکن اگر وہ وزارت عظمیٰ قبول نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یعنی نواز شریف صاحب سیاست چھوڑ رہے ہیں۔ یہ مریم نواز کا کہنا ہے، کیونکہ جو ہم نے باتیں سنی، خبریں سنی ہیں، دیکھی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں یہی کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ وزارت عظمیٰ سنبھالیں گے، یعنی کہ جو وزیر اعظم ہے وہ بطور وزیر اعظم ہوں گے تعینات، ٹھیک ہے، اور نواز شریف صاحب کو ہمیں کہیں کوئی عمل دخل نظر نہیں آ رہا۔ تو مریم نواز صاحبہ نے آج کے اس ٹویٹ سے آویزہ کر دیا ہے، واضح کر دیا ہے کہ وہ چاہے کہ وزارت عظمیٰ نہیں اس کو کیا کر رہی، قبول نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، مطلب اگر وہ وزیر اعظم نہیں بنے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سیاست سے دستبردار ہو گئے ہیں، نہیں جی، وہ سیاست بھی کریں گے۔ تو خبر پوری دیکھتے ہیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ یعنی کہ ٹویٹر پہ بیان جاری کرتے ہوئے مریم نواز نے کا کہنا تھا کہ نواز شریف کے سیاست سے کنارہ کش ہونے کی بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگلے 5 سال نواز شریف نہ صرف بھرپور سیاست کریں گے بلکہ وفاق اور پنجاب میں اپنی حکومتوں کی سرپرستی بھی کریں گے، اور ہم نواز شریف کی سربراہی اور نگرانی میں کام کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، آگے ان کا مزید کہنا تھا کہ نواز شریف کی تینوں حکومتوں میں عوام نے واضح اکثریت دی تھی، اور یہ بات وہ اپنے بیان میں واضح کر چکے ہیں، یعنی نواز شریف صاحب، کہ وہ کسی مخلوط حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے۔ جو لوگ نواز شریف کے مزاج سے واقف نہیں ہیں یا ہیں، انہیں نواز شریف کے اصولی موقف کا علم ہے، ٹھیک ہے، یعنی جس کو نہیں پتا تو وہ اس بات کا پتہ رکھے، ٹھیک ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ شہباز شریف اور میں ان کے سپاہی ہیں، یعنی میں نہیں، مریم نواز صاحبہ کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے حکم کے پابند ہیں، اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ یہ جی مریم نواز صاحبہ کا جی ایک ٹویٹ تھا جو آج بڑی تیزی سے وائرل ہوا ہے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر وزارت عظمیٰ کو نہیں سنبھال رہی یا قبول ہی نہیں کرے نواز شریف صاحب تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سیاست سے دستبردار ہو گئے۔ اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں، تو اگلی خبر یہ ہے جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے، کہ انہوں نے کہا ہے کہ انتخابی نتائج انہوں نے مسترد کر دیا آج، ٹھیک ہے، جو بھی الیکشنز کا رزلٹ آئے اس کو انہوں نے ایک سائڈ پہ کر دیے، کارنر لگا دیے، انہوں نے کہا اپوزیشن میں بیٹھوں گا، کچھ بھی ہو جائے میں اپوزیشن میں بیٹھوں گا۔ تو خبر کی جانب پڑھتے ہیں کہ جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے انتخابات میں مبینہ دھاندلی پر جو نتائج آئے ان کو مسترد کر دیا اور اپوزیشن میں بیٹھنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اسلام آباد میں جے یو آئی کی مرکزی مجلس عاملہ کے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ ہماری مجلس عاملہ نے انتخابی نتائج کو مسترد کر دیا ہے۔ انتخابی دھاندلی نے 2018 کے انتخابی دھاندلی کا ریکارڈ بھی توڑ ڈالا ہے، اور الیکشن کمیشن کے شفاف انتخابات کے بیان کو مسترد کر دیا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ نے اپنی اہمیت کھو دی ہے، لگتا ہے اب فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے، پارلیمنٹ میں شرکت احتجاج کے ساتھ ہوگی، جے یو آئی پارلیمانی کردار ادا کرے گی لیکن اسمبلیوں میں شرکت تحفظات کے ساتھ ہوگی، یہ بھی انہوں نے ساتھ میں باور کرا دیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ 25 فروری کو بلوچستان میں صوبائی جنرل کونسل سے میٹنگ کریں گے، 27 فروری کو خیبر پختونخوا میں صوبائی جنرل کونسل سے میٹنگ کریں گے، 3 مارچ کراچی اور 5 مارچ کو لاہور میں بھی میٹنگ کریں گے، یعنی ابھی ان کے میٹنگ کا یہ سلسلہ 5 مارچ تک جی جاری ہے، اور ہماری مرکزی مجلس عاملہ نے مجلس عمومی سے فیصلے کرنے کی سفارش کی ہے۔
مجلس عمومی فیصلہ کرے گی کہ پارلیمنٹ میں بیٹھیں یا نہ بیٹھیں۔ ابھی انہوں نے اپنے طور پہ تو یہ کہہ دیا ہے کہ ہاں میں تو پارلیمنٹ میں بیٹھنے کا اعلان کرتا ہوں، لیکن اب مجلس عمومی یہ فیصلہ کرے گی کہ انہوں نے بیٹھنا ہے کہ نہیں بیٹھنا۔ خیر، مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جے یو آئی کو دھاندلی کے ذریعے شکست سے دوچار کیا گیا ہے۔ ہمارا جرم یہ ہے کہ امریکہ اور مغربی دنیا کے لیے جے یو آئی قابل قبول نہیں۔ ہم پیپلز پارٹی یا نون لیگ کسی کے تابع دار نہیں۔ ٹھیک ہے، کسی پارٹی کے اتحادی نہیں، پارلیمنٹ میں تحفظات کے ساتھ جائیں گے۔ ہم پر جو گزری ہے، ہم علاقوں میں نہیں جا سکتے تھے، ہماری کوئی بات نہیں سنی گئی، ہم بھی نہیں سنیں گے۔ اچھا جی، ابھی مولانا صاحب کی ایک بات میں نے آپ لوگوں کو بتائی کہ انہوں نے کہا ہم پیپلز پارٹی یا نون لیگ کسی کے تابع دار نہیں ہیں۔ اب اسی خبر کا جو اگلا حصہ ہے میرے پاس وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی نون لیگ کو اپوزیشن میں بیٹھنے کی دعوت۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ ابھی کہتے ہیں پیپلز پارٹی اور جو نون لیگ ہے ہم اس کے کسی کے تابع دار نہیں ہیں، لیکن اگلی ہی خبر میرے پاس یہ ہے ایز پر جیو کہ مولانا فضل الرحمان کی نون لیگ کو اپوزیشن میں بیٹھنے کی دعوت ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم یکدم میدان میں نہیں آئے، ہم نے تیاری کی ہے، اسمبلیوں اور انتخابی نتائج سے متعلق ہمارا موقف واضح طور پر آ گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں، ہم اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کا کردار مشکوک رہا ہے اور الیکشن کمیشن ہمارے امیدواروں کو نوٹس دیے بغیر درخواستیں خارج کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے پی ٹی آئی سے اختلافات رہے ہیں، ایوان سب کا ہوتا ہے، ہمیں ان کے جسموں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے دماغوں سے مسئلہ ہے۔ یہ جی پی ٹی آئی والوں کی بات ہو رہی ہے کہ ہمیں ان کے موجودگی سے، ان کے وجود سے مسئلہ نہیں ہے، ہمیں ان جسموں سے مسئلہ نہیں ہے، ہمیں اگر مسئلہ ہے تو ان کے دماغوں سے مسئلہ ہے کہ وہ کیا چال چلتے، کیا نہیں چلتے، کیا پلٹ دیتے ہیں بازی، اس سے ہمیں بیسیکلی مسئلہ ہے۔ خیر، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ دھاندلی ہوئی تو ساتھ آ جائے، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ دھاندلی نہیں ہوئی تو وہ بیٹھ جائے اور عیاشی کرے۔ یہ جی الفاظ ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے، جنہوں نے پچھلے ایک سٹیٹمنٹ میں یہ کہا ہے کہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے کسی کے تابع دار نہیں ہیں، اور آگے جی وہ نون لیگ کو اپوزیشن میں اپنے ساتھ بیٹھنے کی جی دعوت دے رہے ہیں، اور خود جو انہوں نے کہا ہے کہ انتخابی نتائج مسترد کر دیں، ایک سائیڈ لائن لگا دیں، اور انہوں نے کہا اپوزیشن میں بیٹھنے کا اعلان کرتا ہوں۔ لیکن ابھی بھی مجلس عمومی یہ فیصلہ کرے گی کہ پارلیمنٹ میں بیٹھیں یا نہ بیٹھیں۔ آج کی یہ خبریں تھی جو مجھے بہت ایکسائٹنگ لگی، میں نے کہا آپ سے شیئر کرنی بنتی ہیں۔ تو آپ لوگوں کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔